بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک دشمن ہمارا شیطان ہے اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں تو علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار بھی ہے اور یہ پوشیدہ بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہیں، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نفس کے طلسم ہوش و ربا میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، بنیادی طور پہ نفس کے 3 حصے ہیں۔ نفس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگو، اور اس کے 3 حصے ہیں: جسم باڈی، حواس خمسہ 5 سینسز، ذہن مائنڈ۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے، باڈی از اپیرنس۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے، یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم باڈی ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلتیں ہیں۔ نمبر 1، غور سے سنیے گا، بچاؤ سروائیول، اور نمبر 2، افزائش نسل ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیول کرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سیکس کے ذریعے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت پلیئر جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنائزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس زمین کا ہے جو موت کے وقت اسی زمین کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسا کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے، اس طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ تو سب اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماوراء ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے
جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے بیرونی اور اندرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جائے تو بھی کبھی یہ نہ پتہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے لیے جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے کے لیے بے شمار کام سر انجام دیتی ہے۔ یا حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو بھی معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، یہ تجزیہ کار ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ غور سے سمجھیے گا۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے اور جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اس طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کو دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں۔ تو میں کون ہوں؟ میں ان سب سے ماوراء ہوں۔ میں ایک حقیقت انسانی ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے، یا پھر میرے ذہن کی ہے، یا پھر میرے اندر موجود حقیقت انسانی کی ہے؟ عزیز سامعین، ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیے۔ آنے والی اقساط کو ضرور غور سے سنیے گا، کیونکہ شیطان کے بارے میں علم عام ہے۔ نفس کی حقیقت، اس کی گہرائی کے بارے میں علم بہت کم جگہ بتایا گیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اپنے چینل میں
کوشش کریں گے آپ کو نفس کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کریں اور اس کی اصل حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں۔ ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔